ایک سوال یہ بھی تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سمجھیے کہ اس صدی تک تقریباً 1300 برس تک ہمارے مفسرین ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ ہو رہا ہو جتنا بڑے بادشاہ کا ذکر ابھی ذوالقرنین کے حوالے سے آئے گا، تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھا عام طور پر کہ سکندر اعظم، یہی معلوم تھا سکندر بہت بڑا فاتح تھا، لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذوالقرنین کے اس کردار سے نہیں ہے۔ ذوالقرنین اصل میں ایران کے بادشاہ تھے، اور ایران اس وقت دو ملکوں میں اوپر میں منقسم تھا، ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا لفظ بنا ہے، اور دوسرا مادہ تھا، میڈیا یا مادہ۔ تو یہ ایک شخص ایسے ابھرے کہ جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا، اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھیے کہ جو ان کا ایک سنہرا دور ہے اور ان کی عظمت و سطوت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں، تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا، اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے، اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے، اور وہ جو ہے ذوالقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سوال کیا گیا اور اس کے بارے میں تفصیل جو اگلے رکوع میں آئے گی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مشہور ہے وہ خسرو یا سائرس، اور انہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاز ہوا تھا۔ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید 25-30 سال پہلے کی بات ہے، جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی، انہوں نے 2500 سالہ برسی منائی تھی انہی خسرو کی، سائرس کی۔ ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا، اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کھدائی پر، اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی۔ اس موضوع پر سب سے پہلے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے جو اپنی ترجمان القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، اس میں بڑے تفصیلی نوٹس لکھے ہیں۔ سب سے پہلے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو تھی، تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوکدنضر نے 587 قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور نبوکدنضر عراق کا بادشاہ تھا، تو عراق کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یروشلم پر، تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا۔ ایران میں یہ شخصیت ابھری خسرو کی یا سائرس کی، اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا، تو عراق کو فتح کیا، بیبیلونیا کو، اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس جاؤ، اپنا یروشلم آزاد کرو، اپنے جا کر آباد کر لو دوبارہ۔ تو گویا کہ یہ محسن ہیں، ان کے ذوالقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں، جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیبیلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی جو ان کی اسارت کا دور تھا اس کو ختم کیا، آزادی ملی، اور پھر یہ واپس آئے، حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے، اور وہ تقریباً پھر انہوں نے آ کر یہاں اثر نو اس شہر کو بھی آباد کیا، اور ہیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو وہ عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس اعتبار سے ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں ایک معروف شخصیت ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی پہلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت ایران بنائی۔ پھر ان کی فتوحات کے 3 دائرے ہیں۔ ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی، بحیرہ کیسپین جو ہے، اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود، ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں، یہ شمال کی طرف جو ہے تیسری مہم گئی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گئے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر، ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔